ملے گی. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ، کیا ان کے شریک ہیں جو ان کو دین میں کوئی راستہ بتاتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے کوئی اجازت نہیں دی ہے. دیکھیے یہ ہم لوگوں پہ لگتی ہوئی بات ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے انہوں نے کوئی شریک بنا لیے ہیں جو ان کو دین کا ایک ایسا راستہ بتاتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے؟ دیکھیے میں مثال کے لیے بول رہا ہوں، کسی کو اگر تکلیف ہو تو معافی چاہتا ہوں. 11ویں تو مثال کیسا سمجھاؤں میں آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اس کی؟ کہیں قرآن اور حدیث میں کہیں ذکر ہے اس کا؟ نہیں ہے. پھر یہ کس نے اس کو اسلام کا ایک راستہ بتا دیا ہے؟ اس کو کیا اتھارٹی ہے؟ نبوت ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی، قرآن مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے ساتھ سنت مکمل ہو گئی. اب یہ دونوں کے بیسس پہ آپ کچھ کریں گے. آپ تو بول رہے ہیں کہ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایسے شریک بنا لیے جو قرآن اور حدیث کے خلاف یا قرآن اور حدیث سے ہٹ کے خود احکامات دیں گے؟ یہ کیونکہ لفظ یہاں شرکاء آیا ہے، یعنی یہ شرک کی ایک کیفیت ہے جو ہم لوگوں میں ہے. کیسا حضرت؟ سانچک مہندی نہیں ہوئی تو کیسا ہوئے گا؟ سانچک مہندی ضروری، چوتھی نہیں کریں گے آپ؟ واہ واہ، ہمیں پشتا پشت چلے آ رہی چوتھی. ولیمہ ہم دیکھیں گے بھائی، بچے کی مرضی، وہ کرا تو کرا، نہیں تو نہیں. مگر سانچک مہندی کو بھی ہم آئیں گے جائیں گے، کھانا کھلانا پلانا پڑے گا آپ کو، چوتھی بھی آپ کو کرنا پڑے گا. یہ کیا ہے؟ اللہ معاف کرے، ہم سب اس میں انوالوڈ ہیں. میں اپنے بارے میں بھی بول رہا ہوں، ہم سب اس میں انوالوڈ تھے. کس نے بتایا کہ مسلمانوں کی شادی میں چوتھی ہو، مسلمانوں کی شادی میں جو ہے منجے ہو، سانچک ہو، مہندی ہو؟ کس نے بتایا؟ قرآن اور حدیث سے جو ثابت ہے، نکاح ثابت ہے، ولیمہ ثابت ہے. تو ہم یہ شرک بول کے دوسروں کی طرف کیوں جائیں؟ ہم یہ اپنے پہ بات لے کے دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہم لوگوں کو. اس کی جو ہے اس کو کریکٹ کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ جو گناہ ہو گئے ہیں ہم سے معاف فرمائیں. وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر ایک فیصلے کا جو ہے حکم نہیں نکل جاتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ فلانے وقت عذاب آئے گا یا فلانے وقت قیامت آئے گی، تو ان میں جو ہے ابھی فیصلہ کر دیا جاتا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک یہ جو ظالم ہے، یہ کون ہے؟ جو دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر کے ان کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، یہ ظالمین ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الظالمین لہم عذاب علیم. اللہ معاف کرے، یا اللہ واقعی آپ معاف کریں کہ ہم آپ کے دین میں ہم دین کے نام سے غلط چیزیں کر لیے، ٹریڈیشن کو فالو کر لیے، لوگوں کے غلط چیزوں کو جو ہم فالو کر لیے. تو یہ جو ہے ان کے لیے عذاب علیم ہے. تر الظالمین مشفقین مما کسبوا وہو واقع بہم، اور تم یہ ظالمین کو دیکھو گے کہ یہ ڈرے ہوئے ہوں گے اپنی کمائی سے، اور وہ اس کا نتیجہ ان پہ واقع ہو کے رہے گا، ان پہ گر کے رہے گا. اٹ ول بی فال آن دیم. یہ جو ظالم ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے ہٹ کے کام کرتے ہیں، دین کے نام پہ کام کرتے ہیں. آپ دین کے نام پہ کام مت کیجئے، دیٹس اے ڈیفرنٹ تھنگ آل ٹوگیدر. مگر اس کو دین سمجھتے ہیں، آپ دین سمجھ کے کام کرتے ہیں. تو یہاں جو ہے بس اللہ رحم کرے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. عمل صالح کیا ہے؟ قرآن پر ویسے ہی عمل کریں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. نو تھرڈ اتھارٹی. قرآن پہ ویسے ہی عمل کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ فی روضات الجنہ، جنتی، اور وہ جنت کے باغات میں ہوں گے. لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے پروردگار پالنے والے کے پاس وہ جو چاہیں گے ملے گا. لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. پچھلے اتوار کو جو ہے جو مانگیں گے ملے گا، جو چاہیں گے ملے گا ان لوگوں کو وہاں جنت میں. اس جنت کے لیے اللہ تعالیٰ محنت کروا دے.
ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہ جو ہے بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت بڑی اچھائی ہے. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اللہ تعالیٰ اس جنت کی اپنے ان بندوں کو خوشخبری دیتا ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ کا کوئی آپ سے اجر نہیں مانگتا، کوئی ریوارڈ نہیں مانگتا، کوئی پیمنٹ نہیں مانگتا. میں کیا مانگتا ہوں؟ الا المودۃ فی القربى، رشتہ داروں کی محبت چاہتا ہوں. اب اس میں کئی مس انٹرپریٹیشنز ہوئے. اس کے لفظی ترجمہ یہ ہوا کہ جو ہے رشتہ داروں یا قریب والوں کی محبت چاہتا ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ دین کا ایک مقصد یہ ہے کہ رشتہ دار آپس میں محبت رکھیں. ایک انٹرپریٹیشن یہ ہو سکتا ہے کہ میں یہ رشتہ داری کی محبت میں تم لوگوں کو تمام یہ قرآن کی تبلیغ کر رہا ہوں، جنت کی طرف دعوت دے رہا ہوں، تو تم بھی میری رشتہ داری کا خیال کرتے ہوئے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. دیکھیے بعض مقامات ایسے ہیں جہاں ترجموں میں اور تفاسیر میں بہت فرق ہے، تو میں عموماً کوشش کرتا ہوں کہ جو صحیح باتیں سمجھ میں آتی ہیں وہ سامنے پیش کر دوں کہ بھئی یہ بھی ترجمہ کیا گیا، یہ بھی ترجمہ کیا گیا. اتنا معلوم ہے کہ میں آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتا. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسْنَةً نزد لہو فیہا حسنا، اور جو بھلائی کماتا ہے ہم اس کو اس بھلائی میں زیادتی دیتے ہیں 10 times 700 times. دیکھیں سورہ بقرہ میں مثال آئی کہ ایک بینچ کے 700 دانے، ایک بینچ پیرے تو 700 دانے نکلے. خیرات کی جو ایکسپٹ ہوتی ہے وہ خیرات کی مثال دی گئی ہے. تو مطلب یہ ملٹیپلیکیشن ہو رہا ہے. اب لوگ بولتے کیا ہے بھئی وہ بینک نہیں، ریٹرنز بالکل کم ہو گئے، کیا ہے 6-7% مل رہے ہیں. آپ بالکل انویسٹمنٹ بیکار ہو گیا. بڑے بڑے انڈسٹریز جو ہے 5-6% نہیں دے رہے ہیں، بولے ایسا ہو گیا. یہ ایک انڈسٹری ہے 700% دے رہی ہے آپ کو. اب کیا ہے، کامن سینس کی بات ہے. یہاں انویسٹ کرو یار، یہاں انویسٹ کرو. ریٹرنز کی بات کرتے ہیں نا، وظیفہ ہو رہا ہے بھائی، بینیفٹس مل رہے ہیں، ریٹائرمنٹ بینیفٹس، کہاں انویسٹ کرنا سمجھ میں نہیں آیا. کوئی بول رہے ہیں گھر خرید کے کرائے پہ دو، کوئی بول رہے ہیں ایسا کرو. گھر خریدو کرائے پہ دو، اب گھر بناؤ، وہاں دیکھو کیا ملتا ہے. کئی گھر ملیں گے آپ کو 10 to 700 ٹائم. پھر روزوں کے بارے میں جو کہا گیا کہ بغیر حساب کے جو ہے ہم دیں گے. اور پھر ان اللہ غفور شکور، اور بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں سے حفاظت کرنے والا ہے، گناہوں کی سزا سے حفاظت کرنے والا ہے. شکور، ایکنالج کرنے والا ہے، ایکسپٹ کرنے والا ہے، آپ کی عبادات کو ماننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے. دیکھیں کوئی صاحب لا کے کوئی آپ کو کوئی چیز دے تو آپ بولے بھائی وہ جزاک اللہ تو بہت کم لوگ بولتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بھائی یہ تھینک یو بول دیتے ہیں، تو شکریہ بھائی بول دیتے. تو شکریہ کیا، آپ ایکنالج کر رہے ہیں، آپ مان رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کے لیے کوئی اچھا کام کیا. تو آپ جو بھی اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی میں اچھا کام کریں گے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، ایکسپٹ کرے گا. ام یقولون افترا علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک. اور کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے خلاف جھوٹ گڑھ لیا ہے، قرآن کو جو ہے نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ گڑھ لیا ہے. تو پھر اب یہاں بیچ میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو، قرآن میں وہ آیت کا ترجمہ نہیں آ رہا، اگر ایسا ہوتا تو. اب وہ لنک ضرور مل جاتا کہ فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کے دل و دماغ پہ مہر لگا دیتا. کیا دھمکی ہے. مہر کیا ہوتا؟ سیل. نہ کوئی چیز اندر جا سکتی ہے، نہ کوئی چیز باہر آ سکتی، نہ وہی اندر آتی ہے آپ کے، نہ سنت باہر نکلتی ہے آپ کے. مہر لگا دیتے ہیں اگر ہم چاہتے. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور پھر اللہ تعالیٰ جھوٹ کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے حکم سے جو ہے ثابت کرتا ہے. جھوٹ کو مٹا دیتا ہے، کبھی نہ کبھی مٹائے گا. کب تک چلے گا، کب تک پنپیں گے. فرعون کب تک رہا، اتنا بڑا بادشاہ. انہ علیم بذات صدور، اور بے شک جو ہے وہ
دلوں کے بھیدوں سے، دلوں کی جو کیفیت ہے، دلوں کے اندر جو چیز ہے، اس سے واقف ہے.